اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب عز و جل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہر دم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بیان سے پہلے چند نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی فعل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ نیکی کے حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، کہکا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہ نیچی کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول یہ کیا آتا ہے کہ عشاقان نبی کے دل کھل اٹھتے ہیں، خوشیوں سے جھوم اٹھتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں، ربیع الاول میں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا، انہیں دنیا میں بھیجا۔ اور اب ان کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا، البتہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام یہ تشریف لائیں گے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے اور یہ دنیا میں تشریف لا چکے تھے، مگر ابھی جو ہیں یہ آسمان دنیا پر یہ جلوہ فرمائے، اور یہ قیامت سے پہلے جو ہے یہ زمین پر یہ تشریف لائیں گے، مگر یہ دین محمدی کی تعلیم دیں گے، دین محمدی کی تبلیغ کریں گے، یعنی انجیل مقدس کی یہ تعلیم نہیں فرمائیں گے۔ نو خیر، تو یہ جو ماہ مبارک ہے جب یہ تشریف لاتا ہے تو عاشقان رسول، چونکہ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ نسبت ہوتی ہے، تو اس نسبت کے لحاظ سے اس میں جو ہے وہ اسی طرح کے بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طرح کے واقعات سنے جاتے ہیں، اسی طرح کے معاملات اپنائے جاتے ہیں۔ تو چونکہ اس ماہ مبارک میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، آپ تشریف لائے، تو اس ماہ مبارک میں
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر کلام ہوتا ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ تو آج ان کی سیرت میں سے ایک ہے حسن و جمال مصطفیٰ، تو ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ۔ میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا کیا کہنا کہ کائنات کا سارا حسن و جمال نبی آخر الزمان حضور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور میں سمٹ آیا، اور حسن و جمال کی قسم یاد فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ ترجمہ کنز ایمان، چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بعض مفسرین فرماتے ہیں ضحیٰ اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف، اور واللیل کنایہ ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے عنبری سے۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ چاشت سے مراد یعنی ضحیٰ سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن ہے جس سے دل چمک گئے، اور رات سے مراد ان کی زلف عنبری یعنی جو زلف مبارک ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جس کے صدقے میں سیاہ کاروں کی عیب پوشی ہوگی۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کمال سیرت میں سب سے منفرد اور یکتا بنایا، اسی طرح حسن و صورت میں بھی آپ کو بے مثل بے مثال پیدا فرمایا، اور آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ظاہری و باطنی حسن و جمال کے اس مرتبہ کمال پر فائز ہیں جہاں سے ہر حسین کو آپ کے حسن کی خیرات مل رہی ہے، اور آپ کے حسن بے مثال دیکھ کر زبان کو عالم حیرت میں یہ کہنا پڑا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں
ایسا نہیں کوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل پیدا فرمایا، بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صورت و سیرت میں تمام لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ یہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ روشن اور منور کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسرور اور خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مثل آئینے کے ہو جاتا، یعنی آئینے کی طرح ہو جاتا، آئینے کی مثل ہو جاتا کہ اس میں اشیاء کا عکس نظر آیا، اور دیواریں آپ کے چہرہ منور میں نظر آ جاتی۔ یہ ہمارے آقا کی شان، امام الانبیاء کی شان، آخری نبی کی شان۔ حضرت سیدنا ابو نعیم فرماتے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ حسن و جمال دیے گئے تھے، مگر ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کو وہ حسن و جمال عطا ہوا جو کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک جز ملا، اور آپ علیہ السلام کو حسن کل دیا گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک جز یعنی ایک حصہ ملا، جبکہ ہمارے آقا علیہ السلام کو حسن کل یعنی تمام حسن دے دیا گیا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کر دوں، کمال یعنی پورا ہونا، نقص خامی، خار کانٹا۔ یعنی سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے، تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال درجہ کمال تک پہنچتا ہے، یعنی ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، اس میں کوئی خامی ہونا تو دور کی بات ہے کہ خامی کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں، یعنی یہی پھول خار سے دور ہے، ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں، مگر گلشن آمینہ کا ایک یہی مہکتا پھول ایسا ہے کہ جو کانٹوں سے پاک ہے۔ اور ہر شمع میں یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ دھواں چھوڑتی ہے۔ شمع آپ موم بتی دیکھیں کتنی اچھی لگتی ہے، وہ دھواں چھوڑتی ہے نا، تو ہر شمع میں یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ دھواں چھوڑتی ہے، مگر آپ علیہ السلام بزم رسالت کی ایسی روشن شمع ہے کہ دھوئیں یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ۔ حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بے شک
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روشن چہرے والے، اعلیٰ نسب والے اور اچھی آواز والے تھے، اور فرمایا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ حبیب خدا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یعنی حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ میں کبھی دیکھوں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ خالص سفید رنگ تھے اور نہ گندمی رنگ، آپ کا رنگ شریف سفید مائل بسرخی تھا، یا سرخی پیلا ہوا سفید، جو کہ بہت ہی حسین ہوتا ہے، چمکدار رنگت والے تھے، یعنی رنگت سفید جس میں سرخی پلائی ہوئی اور وہ جگمگاتی ہوتی تھی، یہ حسن کی انتہا ہے۔ تو میں نے آپ جیسا حسین نہ آپ کے بعد دیکھا نہ آپ سے پہلے، اور آپ کا حسن کما حق ہوں میں بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا سمجھ لو کہ میری آنکھوں نے نہ آپ سے پہلے حسین دیکھا نہ آپ کے بعد۔ دربار رسالت کے مقبول نعت گو شاعر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرتے ہوئے یوں نعت پاک عرض کی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اور نہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنا۔ آپ علیہ السلام ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ علیہ السلام اسی طرح پیدا فرمائے گئے جس طرح آپ نے خود چاہا، یعنی آپ جو اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے، یعنی جس طرح آپ چاہتے تھے اسی طرح پیدا کیے گئے۔ اور اس شعر میں حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان اشعار میں بالکل روح القدس حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے مطابق عقیدے کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل نے مجھ سے کہا قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے زمین کے مشرق و مغرب اچھی طرح دیکھے، فلم اجد رجلا افضل من محمد، بس آپ سے افضل کوئی نہیں پایا، وقلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے زمین کے مشرق و مغرب اچھی طرح دیکھے، فلم اجد فی بنی ابن افضل من بنی ہاشم، بس میں نے بنی ہاشم سے افضل قبیلہ کوئی نہیں پایا۔ جبریل سے ایک روز یوں کہنے لگے، شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، کی عرض جبریل نے، اے مہجبی تیری قسم، صلو علی الحبیب توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ اگر ہمارے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہوئے جائیں تو وقت اس کے لیے بہت درکار ہے، چونکہ وقت بھی ہو گیا بیان ختم کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور بس ہمیں مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہمارا ایمان رہے۔
ہم بس آخری دم تک عاشق نبی رہیں، عاشق آخری نبی رہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدے میں یوں بیان کیا، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم، یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے محاسن اور کمالات میں شریک سے پاک ہیں، یعنی ان کا کوئی شریک نہیں، یعنی ان جیسا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کے حسن و کمال کا جوہر منقسم نہیں ہے، یعنی حسن کی تمام ادائیں حضور کی ذات میں جمع ہیں۔ جہاں کہیں بھی حسن و کامل پایا جاتا ہے وہ ذات پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں رخ روشن دکھائے۔ کاش جب ہماری نزا کا وقت ہو، ہم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، اس وقت ہم اپنے آقا علیہ السلام کے جلووں میں گم ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہماری روح پرواز کر جائے۔ نجم کی خدا آرزو ہے یہی، نجم کی خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ موت کے وقت دید ہوتی رہے، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ صلو علی الحبیب۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ، صلو علی الحبیب۔ مرحبا مرحبا۔